ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال اللہ تعالیٰ فی سورۃ النحل: ما عندکم ینفد وما عند اللہ باق وَلَنَجْزِيَنَّ الَّذِينَ صَبَرُوا أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ. جو کچھ تمہارے پاس ہے وہ ختم ہو جانے والا ہے، اور جو کچھ اللہ کے پاس ہے وہ باقی رہنے والا ہے، اور ہم ضرور صبر سے کام لینے والوں کو ان کے اجر ان کے بہترین اعمال کے مطابق دیں گے. ناظرین اکرام، اس کائنات کی سب سے پہلی، سب سے بنیادی، سب سے بڑی حقیقت اور ابدی حقیقت اللہ عز و جل کی ذات ہے. اپنے رب سے محبت بندے کا اس دنیا میں اصل سرمایہ ہے. اسلام قبول کرنے کے بعد جو جذبہ انسان کے احساسات پر حکمرانی کرتا ہے وہ اللہ، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اس کے دین سے محبت ہے. باقی دنیا میں جتنے رشتے ہیں، چاہت کے جتنے سلسلے ہیں، وہ سب کے سب اللہ، اس کے رسول اور قرآن سے رشتے کے تابع ہیں. جو دنیاوی محبتیں اور چاہتیں اللہ، رسول اور قرآن سے محبت کی راہ میں حائل ہوں، اسلام ایسی ساری محبتوں کو، ایسی ساری چاہتوں کو اور ایسے سارے رشتوں کو ممنوع قرار دیتا ہے. دنیا کی زندگی میں انسان کے لیے بہت سے مرغوبات نفس ہیں. اہل و عیال ہیں، سونے چاندی کے ڈھیر ہیں، عالیشان بنگلے ہیں، چمکتی ہوئی لمبی گاڑیاں ہیں، بینک بیلنس ہیں، زمینیں جائیدادیں ہیں. یہ تمام چیزیں ایک خاص درجے تک تو انسان کی ضروریات بھی ہیں، اور پھر انسان کی فطری خواہشات بھی ہیں جن سے صرف نظر نہیں کیا جا سکتا. لیکن اگر انسان ان ضروریات کو زندگی کا مقصد بنا لے اور دن رات انہی کے حصول میں لگا رہے تو یہ بات فطرت کے بھی خلاف ہے اور خالق فطرت کی منشا کے بھی خلاف ہے. یہ تو ختم ہو جانے والی زندگی کی چند روزہ سر و سامان ہے، اور اگر ان مرغوبات نفس کی محبت اتنی شدید ہو گئی کہ دل و دماغ پر ان کا قبضہ ہو گیا، ہم اس کے غلام بن کر رہ گئے، تو پھر وہی ہمارے معبود ٹھہرائے جائیں گے، خواہ وہ بیوی بچے ہوں، خواہ وہ تجارت اور کاروبار ہو، یا بینک بیلنس ہو، یا زمین جائیدادیں ہوں. تو بھائیو، مجھے اور آپ کو اللہ نے دنیا میں آخرت کا مسافر بنا کر بھیجا ہے، جہاں وہ نعمتیں ہیں جنہیں نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے ان کو سنا ان کے بارے میں، اور نہ کسی دل میں ان کا خیال آیا. اور وہ ہے بہترین ٹھکانہ جو دنیا نے ہماری نظروں سے اوجھل کر رکھا ہے، اور وہ ہے واللہ عندہ حسن المآب. تو بھائیو، حقیقت یہی ہے کہ ہم دنیا کی محبت میں سرشار ہو کر اس اصل ٹھکانے کو بھول گئے. یہ دنیا تو دارالامتحان ہے، آزمائش کی جگہ ہے. تو بھائیو، دین اور دنیا میں توازن اور اعتدال قائم رکھنا ہے. یہی اسلام ہے. دنیا سے استفادے کا خود اللہ نے حکم دیا کہ کل من حرم زینت اللہ التی اخرج لعبادہ والطیبات من الرزق. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہو کس نے اللہ کی زینت کو حرام کر دیا ہے جس سے اللہ نے اپنے بندوں کے لیے نکالا تھا، اور کس نے اللہ کی بخشی ہوئی پاک چیزیں ممنوع کر دی. قل ہی للذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا خالصۃ یوم القیامہ. کہو کہ یہ ساری چیزیں دنیا کی زندگی میں بھی ایمان لانے والوں کے لیے ہیں، اور قیامت کے روز تو خالصتاً انہی کے لیے ہوں گی. ناظرین اکرام، اللہ کے پاس دنیا کے فائدے بھی ہیں اور آخرت کے فائدے بھی. اب یہ ہمارے اپنے ظرف کی بات ہے، اپنے حوصلے کی بات ہے کہ ہم
کس قسم کا فائدہ اٹھانا پسند کرتے ہیں۔ اگر ہم محض دنیا کے چند روزہ فائدوں ہی پر ریجھے رہتے ہیں اور ان کی خاطر اپنی زندگی کے فائدوں کو قربان کرنے کے لیے تیار ہیں تو اللہ یہ کچھ ہمیں یہیں اور ابھی دے دے گا۔ لیکن اگر آخرت کے ابدی فائدوں میں ہمیں دلچسپی ہے، ان کے لیے ہماری کوششیں ہیں، تو پھر ہمیں اطاعت کا، بندگی کا راستہ اختیار کرنا ہوگا، جس سے دنیا کے بھی اور آخرت کے بھی دونوں فائدے ہمیں حاصل ہو سکیں۔ ہمیں یہ اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ صبر تمام مشکلات کی کنجی ہے، اور اپنی ذات میں صبر اجر کا بہت بڑا ذخیرہ ہے۔ یہ عمل کے اعتبار سے ایک مشکل کام ہے، لیکن اجر کے اعتبار سے یہ ایک چوٹی کا کام ہے۔ میں اور آپ آج جس دور فتن سے گزر رہے ہیں، اس میں ہمیں صبر سے زیادہ کام لینا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دور ایسا بھی آئے گا کہ دین پر چلنا ہتھیلی پر انگارہ رکھنے کے مترادف ہو جائے گا۔ اب ہم اسی دور میں داخل ہو رہے ہیں۔ جو شخص اللہ عز و جل کے احکامات کے مطابق زندگی گزارنے میں ان مشکلات کا خندہ پیشانی سے مقابلہ کرے گا، نیکی اور تقوی کی راہ میں آنے والے مصائب پر صبر اختیار کرے گا، اپنے نفس کے مقابلے میں راست بازی اختیار کرے گا، تو پھر اللہ عز و جل اس کو بہترین صبر اور اس پر ثبات عطا فرمائیں گے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دنیا اور آخرت کی زندگی کا صحیح تصور عطا فرمائے، ہمیں دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کی توفیق عطا فرمائے، ہمیں آخری سانس تک ایمان پر قائم رکھے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم۔ صلو علیہ وآلہ صلو علیہ